الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شب برات یعنی برکتوں والی، رحمتوں والی رات کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، جڑنے کو اور ہماری اس مبارک رات کی گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے بخشے۔ آج شب برات کی رات ہے، مبارک برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ آج کی اس رات میں میں آپ حضرات کے سامنے 5 باتوں پر انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہوا، یعنی جو ہم شب برات مناتے ہیں، یہ رات برکتوں والی، رحمتوں والی جو رات ہم مناتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے یا احادیث سے ثابت ہے یا صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا تعلق ہے یا تابعین یا تبع تابعین کے دور سے اس کا تعلق ہے۔ پہلے نمبر پر اس پر بات ہوگی کہ شب برات کا ثبوت کیسے ہوا۔ دوسرے نمبر پر بات ہوگی شب برات کی فضیلتیں، کہ اس رات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر بات ہوگی کہ اس رات میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو اس رات کیسے گزارنا چاہیے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو سامنے آ جائے گی۔ چوتھے نمبر پر بات ہوگی کہ اس رات کے رسومات اور بدعات، یعنی وہ کام جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے،
نہ تابعین کے زندگی سے ثابت ہے، اور ہم مسلمان اس کاموں کا وجود لے کر آ چکے ہیں، اور وہ کام کیے بغیر ہمارے دل میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ ہم یہ مبارک رات صحیح سے نہیں گزارے ہیں۔ اس رات کے جو رسومات ہوں گے، جو بدعات ہوں گے، انشاءاللہ اس پر بھی بات آ جائے گی۔ پانچویں نمبر پر بات ہوگی کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے ہیں۔ اس مبارک رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ہم آتے ہیں پہلے نمبر پر کہ اس رات کا ثبوت، اس رات کی دلیل، یہ جو ہم مبارک رات مناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، تمام قرآن شریف میں قرآن کے الحمد سے لے کر والناس کے آخر قرآن تک اس لیلہ مبارکہ شب برات کے بارے میں کوئی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، کوئی تذکرہ پورے قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین حضرات جو قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، لیلہ مبارکہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ شب برات کو مراد لیتے ہیں، شب برات کو مراد لیتے ہیں۔ لیکن عام مفسرین، عام محدثین اور قول راجح یعنی صحیح بات یہ ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ میں شب برات مراد نہیں ہے بلکہ شب قدر مراد ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شب برات مراد نہیں ہے، شب قدر مراد ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تمام مفسرین کا، تمام تفسیر کرنے والے حضرات علماء کرام کا اور تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن شریف لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں یعنی مبارک والی رات میں، کہ القرآن یفسر بعضہ علی بعض، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، دوسری آیت کی، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، سمجھاتی ہے کھول کھول کر۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ کی تفسیر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر سے کیے ہیں مفسرین حضرات نے۔ تو ہم کو اس رات کا ثبوت قرآن شریف سے نہیں ملتا ہے، اس لیلہ مبارکہ کا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، اس سے ہم شب قدر کی فضیلت کو بھول جائیں گے، شب قدر میں کوئی خاص عمل نہیں کریں گے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات متفق علیہ نہیں ہے، یہ بات مسلم نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی کیا جائے،
جو قرآن میں ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہ کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی تمام اعمال کا قرآن میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ تمام قرآن میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں صرف فرائض کے علاوہ، میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، فرائض کے علاوہ کون سی بھی نماز کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ نہ فرائض سے پہلے پڑھنے جانے والے سنتوں کا ذکر قرآن میں ہے، نہ بعد میں پڑھنے جانے والے سنتوں کا قرآن میں ذکر ہے، نہ نوافل کا ذکر ہے قرآن میں، حتیٰ کہ اوابین کا بھی ذکر نہیں ہے، اشراق کی نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، چاش کی نماز کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ تمام نمازوں فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نوافل، یہ تمام کی ثبوت ہم کو احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے، تو ہم قرآن کو بھی مانیں گے اور اللہ کے نبی کے فرمان یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی مانیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ رات کا ذکر ہم کو قرآن سے نہیں ملتا ہے بلکہ احادیث سے ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ان 10 صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات جو بھی ہم سنیں گے اور جو بھی ہمارے سامنے بات آئیں گی، انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی صفت کو بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کو اسے حد سے زیادہ بھی نہیں کر دیتے ہیں، اسے حد سے نیچے بھی نہیں لا کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ ہر کام کو اس کی صحیح جگہ پر اس کے جیسا کرنا ہے معتدل طریقے سے، درمیانی طریقے سے کرتے ہیں، یعنی افراط و تفریط سے پاک ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ویسے ہی کریں گے، ہمارے متعلق ہم دین میں کوئی نئی بات کو پیش نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی نمبر پر ہوئی اس لیلہ مبارکہ کا ثبوت، احادیث مبارکہ سے ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اس مبارک رات کی فضیلت۔ اس مبارک رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جو اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرب میں ایک قبیلہ ہے، ایک بہت مشہور قبیلہ ہے اور بہت بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب، جس کا نام ہے قبیلہ بنو کلب۔ یہ قبیلہ بہت بڑا ہے اور بہت مشہور ہے، اور یہ قبیلے میں بکریاں بہت پالتے تھے، بکریاں اس قبیلے کے لوگ بہت پالتے تھے۔ عرب میں آج بھی اس کا رواج موجود ہے کہ وہ بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، اور سواری کے لیے اونٹ، دیگر طرح کے جانوروں کو پالتے ہیں، وہ جنگلوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھالی کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے ہمارے انڈیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھالی کے لیے۔ اسی طرح سے آج بھی اس کا رواج موجود ہے
لیکن عرب میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب، یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور بہت مشہور قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں بکریاں بہت زیادہ رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلہ مبارکہ شب برات میں، یعنی آج کی رات میں، شعبان کے 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر، پہلی آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان پر آتے ہیں، لیکن ہر رات کے آخری پہر میں آتے ہیں، ہر رات کے شروع پہر میں نہیں آتے ہیں، بلکہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ لیکن آج کی رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ادھر سورج ڈوبے گا، سورج غروب ہوگا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بندوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ کس طرح بخشتے ہیں اور کتنے بندوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد اور ان کے عدد کے حساب سے آج رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بکریوں کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ اگر ہمارے انسانوں میں دیکھ لیا کریں کہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بال نہیں ہوتے ہیں، لیکن بکریوں میں دیکھیے جسم کا اکثر حصہ بلکہ تمام جگہ بکریوں پر بال ہوتے ہیں، اور کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد میں آج اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے مغفرت دے دوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کے لیے سے پریشان کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ضرورت کا نام لے کر اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی یہ ضرورت والا، ہے کوئی بے اولاد کہ آج اگر وہ مانگے گا تو میں اولاد دے دوں گا، ہے کوئی اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہوا آج اگر وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے گا تو میں اس کو اپنے گناہ معاف کرا دوں گا، ہے کوئی شراب پینے والا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی زنا کرنے والا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہ کو ایسا کر دوں گا جیسا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لیے، غنیمت سمجھیے۔ جو سانسیں چل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر سانسیں لے لے۔ اگر سانس باہر آ گئی اندر نہیں لے سکتے تو موت ہو جائے گی، اگر اندر لے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے سانس کو اسی وقت روک لیا تب بھی موت ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ کتنی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری زندگی 50 سالہ ہے، 60 سالہ زندگی ہے، اگر تمہاری پوری زندگی میری نعمتوں کو گننے میں لگاؤ گے تب بھی تمہاری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ میری نعمتیں میرے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ نعمتوں کا ایک حصہ ہے بلکہ ایک نعمت کا بھی پورا نہیں کر سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، حاسبوا انفسکم قبل تحاسبوا۔ کل سال شب برات
میں آپ دیکھ لیجئے کہ کون کون لوگ ہمارے ساتھ تھے، نوجوان تھے، بوڑھے تھے، ہمارے گھر میں کتنے افراد تھے، ہمارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، لیکن آج شب برات میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو ہوشیار کر رہا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اگر تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو تم 1 کروڑ روپے بھی اگر لے کر 1 منٹ کی مہلت چاہو گے تب بھی آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو جو سانسیں چل رہی ہیں اس کو غنیمت سمجھو، اور ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کریں کہ یہ قدم میرا شریعت کے مطابق اٹھ رہا ہے یا شریعت کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ آج ہم زندگی دنیا میں مست لگن میں سو رہے ہیں، زندگی مست لگن میں گزر رہی ہے ہماری زندگی، نہ ہم نبی کے سنتوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات ہیں، نہ ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ جو گزری ہوئی زندگی ہے آج اس سے توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، ابھی وقت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیدا ہونے سے لے کر آج تک بھی اگر کوئی شراب پینے والا یہاں پر موجود ہے تب بھی اس کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیجئے۔ اگر شروع سے لے کر آخر تک والدین کا نافرمان اگر کوئی موجود ہے تو آج رات توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے احکامات کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے تو آج رات کو توبہ کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل کی رات ہم دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ آج کی رات کو غنیمت سمجھو، آج کی رات کو غنیمت سمجھو، اپنے لباس میں، اپنے حلیے میں سنتوں کو اپناؤ۔ ہم کو کس چیز کے دھوکے نے ہم کو شریعت سے دور رکھا ہے، جس کی محبت نے ہم کو شریعت سے دور رکھا ہے، جس کی محبت نے ہم کو مسجدوں سے دور رکھا ہے، جس کی محبت نے وہ اولاد ہلاک و برباد ہو جو اولاد کی محبت میں باپ قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ اولاد ہلاک و برباد ہو جو اولاد کی محبت میں آ کر مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب، وہ بیوی بھی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اپنا شوہر اس کی محبت میں آ کر اللہ کے نبی کے فرمان کو اور اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے دلوں میں آپ کی بیوی کی محبت جتنی ہے، آپ کے بچوں کی محبت جتنی ہے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم کو رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر فوراً توبہ کر لیے تو وہ شخص ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ ہی کیا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنی شروع جوانی، اپنی شروع کی زندگی پولیس محکموں کے اندر گزار رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیس محکموں کا حال کیسا ہوتا ہے، کیا للہیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے یا رشوتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے یا عبادت خانے سجائے جاتے ہیں پولیس محکموں کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پولیس محکموں کے اندر کام کر رہے تھے۔ حضرت شروع سے لے کر اپنی آدھی جوانی بلکہ بوڑھاپے تک شراب کی حالت میں زندگی گزارے ہیں۔ صبح میں پولیس محکموں کے اندر نوکری کرتے تھے، جب گھر واپس ہوتے تو ہاتھ میں شراب کا بوتل ہوتا تھا۔ حضرت کے گھر میں ایک باندی تھی، پہلے زمانے میں باندیوں کا رواج ہوا کرتا تھا۔ حضرت کے گھر میں ایک باندی تھی، اور وہ باندی اتنی خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی۔
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنی باندی سے بے حد محبت و پیار کیا کرتے تھے، اور اس باندی سے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شکل کا سانچہ ڈھال کر پیدا کر دیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب شام تھکے ہوئے گھر آتے اور شراب کا بوتل لے کر آتے، اور وہ 1 سال کے اور 1.5 سال کی بچی تھی، کچھ بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے کرتوتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ شراب کو منع کر رہی ہے۔ اس بچے کو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے گود میں رکھ کر شراب کی بوتل میں سے گلاس میں شراب کو ڈال کر پیتے تھے۔ وہ بچے جو 1.5 سال کے، ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، وہ بچے گلاس کو ہٹاتی تھی اپنے چھوٹے ننھے منھے اور کمزور ہاتھوں سے، شراب کے بوتل کو ہٹا دیتی تھی، اور وہ اتنی محبت تھی اس بیٹے سے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی کبھی گر گئی، گلاس ٹوٹ گئی، اور ادھر شراب کا بھی نقصان ہو گیا، ادھر گلاس کا بھی نقصان ہو گیا، تب بھی بیٹی کی محبت اتنی تھی کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بیٹی کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور وہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اس بیٹی کا صدمہ دل سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں ہر وقت بیٹی کی محبت ستا رہی تھی، ہر وقت بیٹی کی محبت ستا رہی تھی۔ اور اس چھوٹی بیٹی کا 2 سال میں انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد کچھ روز گزرے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب پڑتا ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر ہے، قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور ان کے پیچھے اژدہا سانپ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھگا رہا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بھگا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک چٹان میدان میں، ایک صاف میدان میں بھاگ رہے ہیں اور مدد چاہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، مجھے اس سانپ سے چھٹکارا دلائے، ہے کوئی آدمی، ہے کوئی بڑا سا آدمی، ہے کوئی نوجوان طاقتور۔ لیکن وہ ایسے ہی اس میدان میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ان کو ایک سفید کپڑوں میں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، سفید کپڑوں میں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، اور وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جس کو خواب پڑ رہا ہے، وہ اس بوڑھے سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے بچا لے، یہ سانپ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں لاغر ہوں، میرے اندر سانپ کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ وہاں پر ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، آپ اس طرف چلے جائیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بھاگتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سانپ پیچھے سے ان کا پیچھا کرتا ہوا اس پہاڑی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پہاڑی کی طرف ادھر دیکھتے ہیں، قریب تھا کہ اس پہاڑی کے ادھر جہنم ہے، جہنم ہے، آگ کے بڑے بڑے چٹان اس پہاڑی کے اس پار موجود ہیں، اور قریب تھا کہ یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ادھر گر جاتے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا کر پھر ادھر سے بھاگ کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ سانپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بھاگتے ہوئے پھر درمیان میں آتے ہیں، پھر وہی بوڑھا شخص نظر آ جاتا ہے سفید کپڑوں میں، پھر اسے کہتے ہیں ادھر کوئی نہیں، ادھر تو جہنم ہے، آپ مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے۔ لیکن وہ مالک وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اس پہاڑی کی طرف چلے جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی مدد کرنے والا آپ کو مل جائے۔ وہاں پر دوڑتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سامنے اس پہاڑی کی طرف جا رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے کرتے ہوئے، لیکن اس پہاڑی کے پاس میں بہت سارے مکانات بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک دربار موجود تھا۔ وہ دربار اس آدمی کو دیکھ کر، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ بچوں
باہر نکلو، کوئی آدمی آیا ہے، اگر کوئی اس میں سے اگر تم اس میں پہچانتے ہو تو اس کو پہچان لو۔ تو میرے بھائیوں، اس مکانات سے، اس گھروں سے لاکھوں اور کروڑوں کے بچے نکلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، بالغ ہونے سے پہلے جس کے نامہ اعمال پاک ہوتے ہیں، اگر وہ انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ اس جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سارے لاکھوں کروڑوں کے بچے وہاں سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ بچی بھی باہر نکلتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی وہ بچی بھاگتی ہوئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس بچی سے، اپنی چھوٹی بچی کو پیار و محبت کر کے گلے سے لگا کر کہا کہ یہ سانپ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، بچی اس سے میرا چھٹکارا دلا۔ تو بچی صرف سانپ کو اشارہ کرتی ہے، صرف اس طرح اشارہ کرتی ہے، وہ سانپ ادھر سے منہ موڑ کر چلے جاتا ہے۔ حضرت بچی نے پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یہاں کیسی ہو، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے اور کیسی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابو جو انتقال ہو جاتے ہیں بچپنے میں، وہ سارے کے سارے بچے یہیں پر رہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی مر کر آئے گا، ہم اس کی سفارش کر کے جنت میں لے کر چلے جائیں گے، ہم انتظار میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ چھوٹے سے بچے سے تمام قصہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ جو سانپ پڑا ہوا تھا وہ کیا تھا۔ تو بچی کہتی ہے آپ کے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ کے طاقتور سانپ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام طاقتور سانپ کی شکل بن گیا ہے، اور وہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا، سانپ آپ کے گناہ آپ کے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بچی سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر مجھے ایک بوڑھا نظر آیا، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو بچی کہتی ہے وہ جو بوڑھا سفید کپڑوں میں آپ کو نظر آیا تھا، وہ بوڑھا آپ کے نامہ اعمال ہے، آپ کے نامہ اعمال ہے، یعنی آپ کے جو نیکیاں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ بوڑھے کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوتی، اگر آپ کی عبادات زیادہ ہوتی، اگر آپ کے نامہ اعمال میں اچھے کام زیادہ ہوتے تو وہ آپ کو بوڑھا نظر نہیں آتا، بلکہ ایک نوجوان آپ کو نظر آتا، اور وہ نوجوان سانپ کا مقابلہ کر کے سانپ کو وہیں پر مار دیتا۔ لیکن آپ نے جو کام کیے ہیں، جو عبادات کیے ہیں، وہ بوڑھے کی شکل میں نظر آیا ہے، اور وہ بوڑھا اتنی رہبری کرا ہے کہ میرے تک آپ کو پہنچا دیا ہے، اور میں آپ کو بچا لی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارا واقعہ خواب کی شکل میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو پڑتا ہے، اور وہ بچی خواب ہی میں اپنے ابو سے کہتی ہے کہ ابو شراب پینا چھوڑ دیجئے، ابھی سے توبہ کر لیجئے۔ اس کے بعد وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے اللہ والے بنے، وہ مر کر کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام کتابوں میں موجود ہے، آج بھی ان کا نام کتابوں میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی، اس واقعے کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے کہ آپ کے گناہ جتنے بھی ہو چکے ہو، مایوس نہ ہوا کرو، مایوس نہ ہوا کرو۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر مایوس ہو کر کہ میں اتنے بڑے گناہ ہیں، میری مغفرت نہیں ہوگی، اگر کوئی مر گیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، مایوس ہوئے بغیر اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا اور ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، جہاں تک ہو سکے دعاؤں میں وقت گزارا کریں۔ تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں مختصر یہ عرض ہوئی باتیں، اور اس رات کا نام کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ چکا ہے کہ اس رات کا نام کیا ہے۔ بیان شروع ہوئے جب سے اب تک میں اس رات کا نام آپ کو نہیں بتایا ہوں، بس عربی میں بتایا ہوں، فارسی میں شب برات
اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ۔ یہ عید کی رات نہیں ہے، تمام حضرات سن لیجیے، یہ عید کی رات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے بس دو ہی عیدیں ہیں، ایک بقرعید کی عید الاضحیٰ ہے، دوسری رمضان المبارک یعنی عید الفطر کی عید ہے۔ یہ دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، اور یہ دو عیدیں بھی دن میں ہے، رات میں نہیں ہے۔ رات میں کوئی عید مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور جمعے کے لیے ویسے احادیث میں عید کا دن بتایا ہے، وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہے، لیکن جو بڑی عیدیں ہیں وہ صرف بقرعید کی عید ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اور اب سے آپ حضرات اس رات کو عید بولنا چھوڑ دیں، اور بڑوں کی عید بولنا بھی چھوڑ دیں، چھوٹوں کی عید بولنا بھی چھوڑ دیں، مردوں کی عید بولنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ سب کے سب غلط نام ہے، سب کے سب غلط نام ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، کوئی عالم سے پوچھ لیجئے کہ آج رات کا نام کیا ہے۔ آج کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، شب برات ہے، لیلۃ المغفرہ ہے۔ یعنی اس رات میں علماء کرام محدثین اعظام نے 7 ناموں کا ذکر کیا ہے اس رات کے بارے میں، اور ایک نام آتا ہے لیلۃ العتق، لیلۃ العتق یعنی آزادی کی رات، آزادی کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ رات نہ گوائیں، یہ رات نہ گوائیں، بلکہ اچھے کاموں میں شمار کریں اس رات کو۔ اور اس رات کے بارے میں لوگوں کے 4 قسم کے لوگ ہیں، اس رات کے متعلق 4 قسم کے ذہنوں کے لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس رات کو حد درجہ اس کی فضیلتوں سے بڑھ کر بتا دیتے ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں اس سے بڑھ کر اس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح طبقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا صحیح طبقہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اس کے فضائل کو جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، بس ان کے دل و دماغ میں یہ بسی ہوئی ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ چاہے رات جیسا بھی گزارے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ نمازوں میں گزارے، یا روڈوں پر گزارے، یا گاڑیوں کی ریس لگا کر گزارے، یا بیڑی پیتے ہوئے گزارے، یا چائے پیتے ہوئے گزارے، یا روڈوں میں چائے وائے گپ شپ کرتے ہوئے گزارے، بس ان کو گزارنا ہے یہ رات۔ بس ایک قسم کے لوگ اس طرح کے بھی ہیں، اور ایک قسم کے لوگ ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس رات کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں مانتے نہیں بھائی؟ اس لیے کہ اس رات کی فضیلت قرآن میں نہیں ہے، اس رات کی فضیلت قرآن میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ختنہ کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، میرا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، آپ لوگوں کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو نہیں کرتے ہیں؟ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلتوں کو احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق رات گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسا اس رات کو گزارا ہے اس کے مطابق گزارتے ہیں، تابعین نے جیسا اس رات کو گزارا ہے ویسا اس رات کو گزارتے ہیں، تبع تابعین نے، یعنی ہمارے بڑے جو صحیح بزرگ تھے، صحیح معنی میں اللہ والے تھے اور صحیح مسلک کے تھے، وہ جیسا گزارتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے، اور ہمارا سارے کا شمار انشاءاللہ وہی طبقے میں ہوگا۔ اس طبقے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت یہ افراط سے بھی پاک ہے، تفریط سے بھی پاک ہے، یعنی ایک چیز کو اس کے درجے پر رکھتی ہے، ایک چیز کو اس کے درجے پر رکھتی ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین اپنے خواہش پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ آج تمہاری خواہش ہو رہی ہے 20 رکعت تراویح آج رات پڑھ لو، اگر پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تراویح تو نیک کام ہے، بلکہ دین نام ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے نبی کے اطاعت کا۔ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرنا کیسے کرنا؟ اللہ کے نبی جس طریقے سے بولے ہیں اس طریقے سے کرنا، یہ دین
اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے، اور اس رات کے بارے میں جو چند رسومات ہیں جو ہمارے شہروں میں پائے جاتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس رات میں قبرستان جانے کا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات اپنے ذہنوں کو کھول لیجیے، سینوں کو کھول لیجیے، ہوشیار ہو جائیے، اور اس مسئلے پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ پورے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پورے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جتنے اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو ایک بات سامنے آتی ہے، پورے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت البقیع قبرستان میں شب برات ایک رات گئے ہیں، ایک رات گئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی رات گئے ہیں۔ ہر مرتبہ شب برات آئی ہے لیکن ہر مرتبہ نہیں گئے ہیں، صرف ایک مرتبہ گئے ہیں۔ اور جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، نماز پڑھنا ہے، نماز ننگے نہیں پڑھے تو نہیں ہوتی نماز، نماز پڑھنا ہے ننگے، زکوٰۃ دینا ہے، کافر کو دیے تو زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں، زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، قبرستان جانا ہے، اس کا طریقے کو معلوم کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان کس طرح گئے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرضی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات یعنی لیلۃ المبارکہ شب برات میں میرے بازو میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میرے بازو میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں سوئے تھے بلکہ صرف ایسے لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے اس لیے تھے کہ مجھے نیند آ جائے، مجھے نیند آ جائے اور میں سو جاؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی طرف دیکھے اور یہ دل میں گمان کیا کہ عائشہ سو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی آہستہ بستر سے اٹھے، آہستہ چپل ہاتھ میں لیے، چپل پہن کر دروازے کو تالا لگایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع، یہ قبرستان کا نام ہے، جنت البقیع یہ قبرستان کا نام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ قبرستان پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں بھی بستر پر اٹھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے میں بھی جنت البقیع کو پہنچ گئے، یعنی قبرستان میں تو نہیں گئی ہے لیکن باہر کھڑی ہوئی اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبرستان جانے کا مسئلہ اس طرح کا تھا۔ آج جو ہم بنائے ہوئے ہیں کہ جماعت بنا کر قبرستانوں میں جانا، وہاں پر جانے کے بعد باتیں کرنا، وہاں پر جانے کے بعد باتیں کرنا، قبرستان جس طرح مسئلہ بتایا گیا ہے اگر اس طرح قبرستان جاؤ گے تو سنت ادا ہوگی، تو سنت ادا ہوگی۔ اگر اس طرح نہیں سرکا، چار لوگ مل کر باتیں کر اگر چار لوگ مل گئے اس میں کوئی مولوی صاحب ہے اس میں اور یہ تشکیل کر کے جا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس طرح بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے مساجد تھے، ائمہ تھے، لیکن اللہ کے نبی کسی کو بتائے بغیر، کسی صحابی کو بتائے بغیر، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی بتائے بغیر اللہ کے نبی تنہا قبرستان گئے ہیں اور وہاں پر جا کر ایصال ثواب کرے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد پھول نہیں، قبرستان کے اوپر پھول نہیں گرائے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد اگربتی یہ سب نہیں جلائے ہیں۔ دین کس کا نام ہے؟ اللہ کی عبادت کا نام، رسول اللہ کی اطاعت کا نام، رسول اللہ کی اطاعت کا نام۔ ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ہم لوگ قبرستان میں جا کر پھول چڑھاتے ہیں، اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ہم جو پھول چڑھاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں بھائی؟ ہم پھول جو چڑھاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں؟ ہمارے دل میں کیا تصور ہے، کیا سمجھ کر ہم پھول چڑھا رہے ہیں کہ یہ قبر میں جو ہے، یہ قبر میں میری اماں ہے، میرے ابا ہے، یا میرا بڑا بھائی ہے، یا نہیں میرا چھوٹا بھائی ہے، کون یہ بہرحال میرے رشتہ دار میں سے کون یہ جس قبر میں ہے،
اور ہمیں کیا کریں، جیسے 30 روپئے کے 40 روپئے کے پھول لے لے جاؤ قبر کے اوپر ڈالے. میں مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. قبرستان میں ڈالیں اور ہمارے دل میں کیا خیال ہے کہ یہ پھول ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قبر میں عذاب کو ہلکا کرے گا، عذاب کو ہلکا کرے گا. تو یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ. کسی حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھول چڑھائے نہیں ہے. یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ جو قبر میں سویا ہوا ہے اگر یہ تکلیف میں ہے تو آپ کے 20 روپئے کے پھولوں سے 30 روپئے کے پھولوں سے اس سے راحت نہیں ملتی. راحت یہ فضول خرچی میں داخل ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ آ کر شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. اگر تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس پھول کے ذریعے سے اس کے عذاب کو ہلکا کریں گے اللہ تعالیٰ، تو یہ عذاب کو ہلکا تمہیں 30 روپئے کے پھول سے 40 روپئے کے پھول سے عذاب کو نہیں روک سکتے. اور اگر یہ عقیدہ ہے اور دل میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ اچھا نیک بندہ تھا، اس کے واسطے اس کی قبر سجی ہوئی ہے، تو تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے. جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کو تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دیے ہیں. جنت کے پھول ان کے لیے کافی ہے، جنت کی خوشبوئیں ان کے لیے کافی ہے. پھول کا کام ہوتا ہے خوشبو کو پھیلانا، خوشبو کو پھیلانا، اور ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور یہ فضول خرچی میں داخل ہے. قبرستان کے باہر بھکاری بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں ڈالیں گے، لے کر اگر قبرستان میں پھولوں کو جلائیں گے، پھولوں کو ڈالیں گے اور اگربتی جلاتے ہیں قبر کے پاس. اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے. اور یہ سنیے، آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں، یہ آگ جو ہے، یہ آگ آدمی اس سے نفرت کرتا ہے. آگ کیا ہے؟ اس سے آدمی نفرت کرتا ہے، آگ کو چاہتا نہیں ہے، آگ سے محبت نہیں کرتا ہے. آگ اب اتنی اچھی ہے نا بول کر ہاتھ نہیں ڈالتا اس میں، اتنی بڑی آگ لگتی ہے نا گھوڑا میں اس کے اندر خود ڈالتا نہیں. آگ سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے. لیکن جو انتقال ہوئے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ دور رکھیے آگ کو. آگ وہاں پر نہ جلائیے. ہو سکتا ہے اس اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس آگ کی وجہ سے اندر بھی آگ لگ جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس طرح کے کام جو بھی کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے. یہ تمام کام اس رات میں نہ کرے. اس رات میں کرنے والے کام میں آپ حضرات کو مختصر طور پر بتاتا چلو. اس رات میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کیا کریں. قرآن شریف کی تلاوت جہاں تک ہو سکے اس رات میں کیا کریں، جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر زور دیا کریں. دوسرے نمبر پر اس رات میں ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کریں. اور اس رات کے اندر نوافل کی پابندیاں کریں، نوافل کثرت سے پڑھیں. جماعت بنا کر نہیں پڑھنا چاہیے. جماعت بنا کر نوافل کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے تنہا تنہا نمازیں پڑھے اور تنہا تنہا اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑے، اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اور اس رات میں کس کس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس رات میں شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن شراب پیتے تھے، آج سے توبہ کر لیے سچے دل سے، تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی اور ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. پہلے نمبر پر شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ شراب کو چھوڑ دے اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. آج رات میں صبح سے لے کر شام تک، سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک سما کا روزہ رکھ لے تو بھی جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا دل دکھایا ہوا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. تیسرے نمبر پر جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کینہ ہے. اب یہاں پر سوال، کینہ 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 کسے کہتے ہیں؟
کینہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو بھی ہو، ہمارے مسلمان بھائی اس لڑائی ہو گئی، کسی وجہ سے ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکے اور اس کے دل میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دل میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے اور ہم موقعوں کا انتظار کر رہے ہیں، اگر موقع پہنچے گا تو میں اسے کام تمام کر دوں گا اور اس کا بدلہ ضرور اس سے لوں گا، تو اس کے بھی کینہ پرور کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، جو دلوں میں کینہ پالتا ہے اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوگی۔ جو بھی بھائی اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، جو بھی اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو منا لے، اپنے والدین کو منا لے۔ آج رات بخشش کی رات ہے، آج رات بخشش کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، پہلے آسمان پر آ کر، ابھی بھی اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پر؟ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہے، اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں، اپنے شان کے مطابق آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہمارے ہاتھ اٹھنے کی دیری ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کے واسطے، درگزر کرنے کے واسطے، مغفرت کرنے کے واسطے، گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے واسطے میرے بھائیوں تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ مایوس نہ کریے، آپ اپنے زندگیوں میں جو بھی گناہ کیے ہیں مایوس نہ ہوئیے اور فوراً توبہ کر لیجئے، فوراً توبہ کر لیجئے۔ اور کل کا جو روزہ ہے وہ صرف اس روزے کے بارے میں مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ مستحب ہے، وہ روزہ مستحب ہے۔ تمام ائمہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسے سنت سمجھنا بعض علماء کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، وہ روزہ مستحب ہے۔ آپ حضرات اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چاند کی 13، 14، 15 تاریخ 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اور آج رات 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے، میں اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر آج روزہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے پر اجر و ثواب دیا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح رات گزارنے کی مکمل کوشش کریں، فضولیات میں نہ گزاریے رات، جیسا بھی گزاریں گے گھنٹے اتنے ہی ہیں، گھنٹے زیادہ نہیں بڑھیں گے، گھنٹے اتنے ہی ہیں، اور گھنٹوں کا فائدہ اٹھانا برف ہے، اور برف کا فائدہ اٹھا کر اگر اسے گرم پانی میں ڈال کر پی لیں گے تب بھی آپ کا فائدہ، اگر اسے گھلا کر نالیوں کے حوالے کر دیں گے تب سب آپ کے ہاتھ میں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ آپ کے راستے میں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جس طرح وقت کو استعمال کریں گے وقت بیت جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے اس سال آج شب برات سے لے کر آئندہ شب برات تک، آج لیلۃ المغفرہ، اس رات کا نام لیلۃ المغفرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ آج رات اللہ تعالیٰ آج رات سے لے کر آئندہ شب برات تک جو بھی بچے پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کو تمام ایک کاپی میں نوٹ کر دیں گے، اور آج رات سے آئندہ شب برات تک جن کی بھی موتیں باقی ہوں گی، جن کی بھی موتیں آ جائیں گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آج رات لکھنے والے ہیں۔ اور جو بھی مالدار ہوگا، جو بھی غریب ہوگا، تمام کے فیصلے اللہ تعالیٰ آج رات کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ کے آئندہ سال یعنی آج سے لے کر آئندہ شب برات تک جو بھی کام ہوں گے آج رات کی تیاری پر موقوف ہو جائیں گے، آج رات کی تیاری پر موقوف ہو جائیں گے۔ اگر آپ دعا کر کے اگر آپ اس دعا کریں گے کہ اللہ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو کلمے والی موت نصیب فرما، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو سجدے والی موت نصیب فرما، اگر میں موت لکھ دیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو رکوع والی موت نصیب فرما، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے اس سال تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اگر یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہی لکھ دیں گے۔
اگر آپ یہ دعا کریں گے اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما، تو میرے بھائیوں آپ کے جھولی میں انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے اور آپ کی جھولی رحمت سے بھر جائے گی۔ اگر آپ گھریلو صرف عبادات کی وجہ سے دعائیں قبول ہونا ضروری ہے، بلکہ دنیا کی ضرورت ہے، اگر آپ کو گھر نہیں ہے، اگر آپ کو گاڑی نہیں ہے، اگر آپ کا کاروبار برابر نہیں چل رہا ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کو پریشان کر رہی ہے، بچے آپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی اگر دعا کریں گے تو آج رات وہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ لہذا اکرام، لہذا خلاصہ یہ ہے کہ آج رات پیر کی رات ہے، اسی طرح سے فضول نہ گزاریے، فضول نہ گزاریے۔ اگر کوئی فضول گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیے ہیں، اب اگر نہیں پڑھے ہیں تو وطر پڑھ لیجئے، اس کے بعد جا کر بستر پر آرام کر لیجئے، بستر پر آرام کر لیجئے، اور کل فجر میں پہلی صف مسجد میں آ جایا کریں، پہلی صف میں مسجد میں آ جایا کریں۔ میرے بھائیوں میں لکھ کر حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، جو رات بھر جا کر صحیح پیش کیا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ آپ کے نامۂ اعمال آپ کے سنور جائیں گے۔ اگر آپ جاگ کر ادھر ادھر باتیں کر کے گپ شپ کر کے دوسروں کو تکلیف دے کے اگر رات گزاری ہے، اور ایک بندہ ہے تو وہ سو گیا ہے، تو میرے بھائی اس کے نامۂ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی جماعت سے پڑھ کر فجر کی جماعت اگر وہ پا لے گا تو رات بھر عبادت میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی حشاش بشاش کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو میرے بھائیوں ان کے لیے یہ راتیں ہیں، حشاش جہاں تک بشاشت ہو سکے یہ عبادت کیجئے، اور عبادت کوئی مستقل طے نہیں ہے کہ ایک فلاں 2 رکعت میں اتنے سورے اتنے مرتبہ پڑھا جائے، سورہ اخلاص اتنے مرتبہ اور سورہ کوثر اتنے مرتبہ، اور یہ کوئی سارے کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر۔ اور آج کی رات میں کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، عشاء کی نماز ہے، سنت ہے، واجب الوتر ہے، اس کے بعد یہ رات میں فضیلتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے۔ آپ جس طرح گزارنا چاہے تو گزار سکتے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں اٹھنے سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوئے ہم گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر گناہ، بڑے بڑے گناہ ہمارے موجود ہیں تو میرے بھائیوں میں آپ اشارے کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ عادتیں آ جائیں۔ اگر ہمارے اندر بڑے بڑے گناہ موجود ہیں تو میرے بھائیوں کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ عادتیں آ جائیں، اس لیے کہ ہم نے واقعات میں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اگر باپ قرآن کا حافظ ہے اور روزانہ تلاوت کرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ کو پانے کا حفظ مکمل کر لیا ہوتا ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں واقعات موجود ہے۔ اگر آپ اپنے جانوں پر رحم نہیں کر رہے تو اپنے بچوں کی زندگیوں پر رحم کیا کریں، اپنے بچوں کی زندگیوں پر رحم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم أجرنا من النار رب ارحمهما فيما ربياني صغيرا۔ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ مولا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مولا گناہ